اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین اناہ ولكن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سورۃ الاحزاب کا یہ 7ویں رکوع ہے۔ ان 2 آیات میں اللہ رب العزت نے معاشرت کے بارے میں بتایا ہے۔ واقعہ یوں ہوا تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح اللہ رب العزت نے حضرت زینب بنت جحش سے کروایا تو اس نکاح کے بعد ولیمے کا اہتمام کیا گیا، اور اس ولیمے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دعوت دی گئی۔ اس ولیمے میں کچھ ایسی باتیں ہوئی جو اللہ کو اور نبی کو پسند نہ آئی، اس لیے اللہ رب العزت نے آیات نازل فرمائی۔ اللہ رب العزت ان آیات میں صحابہ کرام کی طرف مخاطب ہے، لیکن حکم آنے و قیامت تک آنے والے مسلمان مومنوں کے لیے ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہو، الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ وہ آپ کو اجازت دے، نبی آپ کو اجازت دے دے، الی طعام، کھانے کی طرف، چونکہ ولیمہ ہوتا اور ولیمے میں کھانے کا ہی انتظام ہوتا ہے، غیر ناظرین اناہ، بغیر دیکھے ہوئے۔ یہاں انا کا مطلب تو برتن ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ کھانے کے انتظام جو ہو رہا ہے اس کو بغیر دیکھے ہوئے، یعنی اس کے انتظار میں نہ بیٹھے رہو۔ ولیکن اذا دعیتم، لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے، مطلب یہ ہے کہ وقت سے پہلے نہ آیا کرو۔ کوئی بھی کہیں بھی کوئی ولیمہ ہو، وقت سے پہلے آپ آ گئے اور کھانے کے انتظار میں بیٹھ گئے، حالانکہ ابھی تک کھانے کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ فرمایا ولیکن اذا دعیتم، مگر تب آؤ، اللہ کے نبی کے گھر میں تب داخل ہو جب آپ کو دعوت دی جائے، جب کھانا تیار ہو جائے۔ فادخلوا، جب تمہیں دعوت دی جائے تو داخل ہو جاؤ اللہ کے نبی کے گھروں میں۔ فاذا طعمتم فانتشروا، اور جب تم کھا لو تو منتشر ہو جاؤ۔ ولا مستأنسین لحدیث، اور باتیں کرنے کے لیے اللہ کے نبی کے گھروں میں نہ بیٹھے رہو، چونکہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں پیش آیا تھا، اس لیے خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہے اس میں۔ لیکن یہ جو حکم ہے کہ وقت سے پہلے اگر دعوت دی جائے کسی کو کھانے کے لیے تو وقت سے پہلے نہ آؤ، وقت پر آؤ، اور جب تمہیں کھانے کے لیے بلایا جائے تب داخل ہو وہاں پر کھانے کی جگہ میں، اور جب تم کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، اور کھانے کے بعد باتیں کرنے کے لیے، فضول باتیں کرنے کے لیے نہ بیٹھے رہو۔ ان فضول باتوں سے کیا ہوا؟ ان ذالکم کان یؤذی النبی، وہ جو لوگ کھانے کے بعد بیٹھے تھے باتیں کرنے کے لیے، فرمایا ان ذالکم کان یؤذی النبی، بے شک اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے اللہ کے نبی کو۔ اور کوئی بھی مہمان ہو، جب میزبان کے ہاتھ جائے تو ہونا یہی معاشرت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہی سکھایا ہے، یہی بتایا ہے کہ جب کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے کے لیے نہ بیٹھے رہو۔ اس سے کیا ہوگا؟ میزبان کو تکلیف ہوگی،
آگے فرمایا فَيَسْتَحْيِ مِنْكُمْ، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سے حیا کرتے ہیں۔ تکلیف تو نبی کو ہو رہی تھی آپ کی باتوں سے، لیکن آپ کو یہ نہیں بتا رہے تھے کہ باتیں نہیں کرو، کیونکہ آپ اللہ کے نبی کے گھر میں بیٹھے تھے۔ اللہ کے نبی کو آپ سے حیا آ رہی تھی کہ آپ کو کہے کہ باتیں نہیں کرو۔ آگے فرمائے واللہ لا یستحی من الحق، اور اللہ رب العزت حق بات کہنے میں کسی سے حیا نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت حق بات کہہ کے رہتے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، جب تم کوئی چیز ازواج مطہرات سے مانگو، اللہ کے نبی کی بیویوں سے مانگو، فَاسْأَلُوهُنَّ، تو مانگو ان سے مِن وَرَاءِ حجاب، پردے کے پیچھے مانگو، یعنی سامنے آ کے نہ مانگو۔ کوئی بھی اگر آپ چیز اللہ کے نبی کی بیویوں سے مانگتے ہو تو پردے کے پیچھے مانگو۔ اس میں ذکر تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویوں کا ہے، لیکن اس حکم سارے کے سارے عورتوں کے لیے ہے کہ غیر مرد اگر کوئی چیز مانگنے آ جائے، کوئی بات دروازے پہ آ جائے، کوئی بات کرنے، تو دروازے کے پیچھے بات کی جائے، سامنے نہ آیا جائے، اور آواز میں سختی لائی جائے۔ اب نتیجہ فرما رہے ہیں اللہ رب العزت کہ جب آپ پردے کے پیچھے سے بات کرو گے، پردے کے پیچھے سے کوئی چیز مانگو گے، تو ذالکم اطہر لقلوبکم، تو یہ تمہارے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے، اس سے تمہارے دل زیادہ پاکیزہ ہوں گے۔ وقلوبہن، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی بیویاں جو ہیں ان کے دلوں کے لیے بھی پاکیزگی کی بات ہے کہ ان کے دلوں میں بھی کوئی بات نہیں آئے گی اور آپ کے دلوں میں بھی کوئی بات نہیں آئے گی۔ پہلے ہی عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی بیویوں کا ذکر ہے، لیکن حکم سارے کے سارے عورتوں کے لیے ہے۔ آگے فرمایا وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایذا دو، ان کو تکلیف دو، تم پر حرام ہے یہ کہ تم ان کو تکلیف دو۔ قیامت تک جتنے بھی انسان ہیں سب پر، جتنے مسلمان ہیں سب پر حرام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایذا دے، کسی بھی طور سے، کسی بھی طریقے سے، سب پر حرام ہے یہ۔ آگے فرمایا وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور تمہارے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردہ، دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد تم ان کی بیویوں سے نکاح کر دو۔ تمہارے اوپر اللہ کے نبی کی بیویاں بھی حرام ہے۔ سارے مسلمان، سارے مومنین سے اللہ رب العزت مخاطب ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی جو بیویاں ہیں ساری امت کے مومنین مومنات کی، مسلمانوں کی مائیں ہیں، ان سے نکاح اللہ رب العزت نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، فرمایا یہ اللہ کے نزدیک بڑی سنگین بات ہے۔ کون سی بات؟ یہ جو اللہ کے نبی کو ایذا پہنچانا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویوں سے نکاح کرنا ہے، یہ دونوں باتیں اللہ کے ہاں بڑی سنگین ہے، اسی لیے ایذا رسانی سے بھی بچو، اور دوسری بات جو ہے اس سے بھی بچو، اپنے دلوں میں کسی قسم کا وہم اللہ کے نبی کی بیویوں کے بارے میں نہ لاؤ۔ دوسری آیت میں فرمایا ان تبدو شیئا، اگر تم کوئی چیز ظاہر کرتے ہو، او تخفوہ، یا کوئی چیز چھپاتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز سے باخبر ہے، اللہ رب العزت ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اگر تم دل میں کوئی چیز چھپاتے ہو، کوئی بات چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو، اللہ رب العزت کو سب پتہ ہے۔ تقبل اللہ منی۔